کا طرز عمل دیکھیں کہ آپ قبر پر کیا کرتے ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر پر تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ایک صحابی کو دفن کیا جا رہا تھا۔ ابھی تدفین میں کچھ وقت باقی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تدفین کے انتظار میں تھے۔ آپ نے اپنی نظروں کو جھکایا ہوا تھا اور آپ کا سر جھکا ہوا، اور ایسا لگتا تھا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غمگین، نہایت ہی افسردہ، بہت ہی غمزدہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اوپر اٹھایا تو حضرت براء کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، اور آپ نے ارشاد فرمایا یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، میرے بھائیوں اس طرح کے دن کے لیے تم بھی تیاری کرو۔ یہ ہے وہ طرز عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ قبر اور قبرستان یہ مقام عبرت ہے جہاں انسان کو جا کر کے عبرت حاصل کرنی چاہیے، اس سے سبق سیکھنا چاہیے کہ آج اگر ہم اپنے ماں باپ کو، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو اس قبر میں اتار رہے ہیں تو کل ہمیں بھی اتارا جائے گا۔ آخرت کی ان منازل میں سے پہلی منزل، یہ جو پہلی منزل ہے قبر، اس میں ہمیں بھی پہنچایا جائے گا۔ پھر ہمارا کیا حشر ہوگا؟ یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، میرے بھائیوں اس طرح کے دن کے لیے تیاری کرو۔ ہم نے کتنی تیاری کی ہے؟ تیاری تو دور کی بات ہے، ہم قبرستان میں پہنچ کر بھی ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی فنکشن اٹینڈ کرنے آئے۔ اسی طرح دوستوں کے ساتھ گپیں، اسی طرح دوستوں کے ساتھ محفل، اسی طرح موبائل ٹیلی فون پر بات چیت، سب کچھ چلتا رہتا ہے۔ دنیا کے روزانہ کے معمولات اسی طرح چلتے رہتے ہیں جس طرح کے پہلے چلتے ہیں قبرستان میں جا کر۔ تو اس قبر سے جو کہ آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے، اس سے انسان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کوئی بھی انسان ہو، مومن ہو یا کافر ہو، صالح ہو یا فاجر ہو، نیکوکار ہو یا بدکار ہو، ہر انسان کو جیسے ہی قبر میں اتارا جاتا ہے اور اس کی قبر کا منہ بند کیا جاتا ہے تو اس کی قبر اس کو دبوچ لیتی ہے۔ قبر کے اس دبوچنے سے کوئی بھی شخص نجات پانے والا نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو بھی قبر نے دبوچنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی، جلیل القدر صحابی جن کا نام سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہیں کہ جب ان کی موت آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هذا الذي تحرك له العرش اهتز عرش الرحمن بموت سعد بن معاذ۔ آج سعد بن معاذ کی موت کی وجہ سے رحمان کا جو عرش ہے، عرش باری تعالی، وہ بھی کانپ اٹھا۔ فتحت له ابواب السماء، وہ سعد بن معاذ کہ جن کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ وشهد له 70,000 من الملائکہ، یہ وہ صحابی کہ جن کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 70,000 فرشتے اتار دیے تھے۔ 70,000 فرشتے جس کی نماز جنازہ میں شریک ہو رہے ہیں، جس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے تھے، اور جس کی موت پر رحمان کا عرش ہے، رحمان کا عرش باری تعالیٰ جو ہے وہ بھی حرکت میں آیا، کانپ اٹھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لو نجا ان للقبر ضبطة لو نجا منها احد لنجا منها سعد بن معاذ، کہ یہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی قبر نے دبوچا، پھر ان کو چھوڑ دیا گیا، لیکن ان کو بھی قبر نے دبوچا ہے۔ اور اگر کوئی شخص قبر کے دبوچنے سے بچ سکتا ہوتا، اس سے نجات حاصل کر سکتا ہوتا، تو آج سعد بن معاذ کو ضرور اس سے نجات دی جاتی، لیکن ان کو نجات نہیں دی گئی، تو معنی یہ ہے کہ اس سے کوئی بھی نجات پانے والا نہیں۔ لیکن فرق صرف یہ ہے کہ کافر کو اگر قبر دبوچتی ہے یا ایک فاسق فاجر کو اگر قبر دبوچتی ہے تو پھر قبر اس کو چھوڑتی نہیں،
قیامت تک اس کے ساتھ اسی طرح ہوتا رہے گا، حتیٰ کہ حدیث میں ہے کہ وہ اس قدر اس کو دبوچ لیتی ہے کہ اس کی دونوں پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں۔ لیکن ایک مومن اور ایک صالح اللہ کا فرما بردار، اس کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے۔ دنیا میں اس نے جو گناہ کیے ہوتے ہیں، گناہوں کا کفارہ اس طرح سے اس کو ادا کروایا جاتا ہے کہ اس کی قبر اس کو دبوچ دیتی ہے، لیکن پھر اس کی قبر اس کو چھوڑ دیتی ہے۔ یہ فرق ہے، لیکن اس سے بچنا کسی نے بھی نہیں۔ میرے عزیز بھائیو، جب کسی انسان کو کسی میت کو جب قبر میں دفنا دیا جاتا ہے، اس کی قبر کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، اس کے منہ پر اینٹیں لگا دی جاتی ہیں، تو پھر فرشتے آتے ہیں، اس سے سوال و جواب کرتے ہیں۔ آئیے وہ حدیث سنیے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صالح اور ایک فاجر برے آدمی کے سوال و جواب کی کیفیت کو بیان کیا۔ آپ فرماتے ہیں ان المیت یصیر الی القبر، میت کو قبر تک پہنچایا جاتا ہے۔ فیجلس الرجل الصالح فی قبری، ایک صالح انسان کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے، غیر فزع ولا مشعوف، اس پر کوئی خوف نہیں ہوتا، کوئی غم نہیں ہوتا، کوئی صدمہ نہیں ہوتا، بالکل مطمئن پرسکون حالت میں اس کو اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے۔ ثم یقال له فیما کنت، پھر اس سے کہا جاتا ہے آپ کس حال میں تھے؟ تو وہ جواب دیتا ہے کہ کنت فی الاسلام، میں اسلام میں تھا، یعنی میرا دین اسلام ہے، میں مسلمان تھا۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ ما هذا الرجل الذي بعث الیکم، وہ کون آدمی ہے کہ جس کو آپ کی طرف مبعوث کیا گیا تھا، نبی بنا کے بھیجا گیا تھا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے اپنی واضح نشانیاں دے کر کے بھیجا، اور میں نے اس کی تصدیق کی۔ اس کے بعد تیسرا سوال اس سے کیا جاتا ہے کہ ہل رأیت اللہ، کیا تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے، لیکن میں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سنا بھی اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھا بھی، میں اللہ پر ایمان لے آیا۔ اب یہ تین سوال ہوئے اس سے، ایک سوال اسلام کے حوالے سے، دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے، تیسرا اللہ کے متعلق۔ ان تینوں سوالوں کے متعلق اس نے صحیح جوابات دے دیے۔ اس کے بعد یفرج له فرجة قبل النار، جہنم کی طرف اس کے لیے تھوڑا سا دروازہ کھولا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں میں سے تھوڑا سا دروازہ کھولا جاتا ہے، جہنم کی طرف ایک سوراخ کیا جاتا ہے۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ جہنم کے اندر آگ اس قدر سنگین ہے، اس قدر سخت ہے کہ آگ کے ایک حصہ دوسرے حصے کو کھائے جا رہا ہے۔ آگ کے شعلے، جہنم کی آگ کے شعلے ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ دیکھ، اللہ تعالیٰ نے تجھے اس برے ٹھکانے سے بچا لیا۔ پھر اس کے بعد قبر میں جنت کی طرف ایک دروازہ کھولا جاتا ہے، جس میں وہ جنت کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، جنت کی شادابی کا وہ نظارہ کرتا ہے۔ پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ ھذا مقعدک الی ان تبعث یوم القیامہ، یہ تمہارا ٹھکانہ ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تجھے قیامت کے دن اٹھا دے۔ یہ سوال و جواب ایک رجل صالح، نیک آدمی کے ساتھ، اور پھر اس کو کس طرح بشارت دی جاتی ہے، جہنم کا دروازہ کھول کر جہنم کا عذاب دکھلا کے اس کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ نے تجھ کو اس سے بچا لیا اور یہ تیرا ٹھکانہ جنت ہے، قیامت تک تو نے جنت میں رہنا ہے۔ فرمایا کہ ایک برا آدمی جو ہے، اس کو جب میت، اس برے آدمی کو جب دفن کیا جاتا ہے اور اس کی قبر کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، یجلس الرجل السوء فی قبرہ فزعا مشعوفا، ایک برے آدمی کو قبر میں بٹھایا جاتا ہے اس طرح کہ وہ نہایت خوف زدہ ہوتا ہے، گھبرایا ہوا، بہت ہی افسردہ، بہت ہی خوفناک منظر وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس سے پوچھا جاتا ہے بتلاؤ تم کس حال میں تھے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا۔ اس سے پوچھا جاتا ہے وہ کون تھا جس کو تمہاری طرف نبی بنا کے بھیجا گیا؟ کہا مجھے کچھ بھی نہیں پتا، میں لوگوں سے سنتا تھا لیکن میں ایمان نہیں لا سکا۔ پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم اللہ کو جانتے ہو؟ کہتا ہے نہیں، میں اللہ کو بھی نہیں پہچان سکا۔ ان تینوں سوالوں کے جوابات میں وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ اس کی طرف کھولا جاتا ہے اور اس کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھ، جنت میں یہ نعمتیں، جنت کی یہ شادابی، اللہ تعالیٰ نے تجھے آج جنت سے روک لیا ہے،
جنت میں اللہ تعالیٰ تجھے داخل کرنے والا نہیں ہے، اور ادھر دیکھ یہ جہنم کا دروازہ تیرے لیے کھول دیا گیا ہے۔ وہ جہنم کو دیکھتا ہے، جہنم کی آگ کے شعلے اس کے سامنے بھڑکتے ہوئے نظر آتے ہیں، پھر اس کو کہا جاتا ہے ھذا مقعدک الی ان تبعث یوم القیامہ، یہ تمہارا آخری ٹھکانہ ہے جب تک کہ تجھے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اٹھاتا نہیں۔ میرے عزیز بھائیو، اس سے معلوم یہ ہوا کہ قبر میں سوال و جواب ہونے والا ہے۔ یہ قبر، علماء کہتے ہیں کہ انسان کو دو راتوں سے گزرنا ہے، ایک رات وہ ہے جو دنیا کے اندر ہے، اور ایک رات وہ ہے جو مرنے کے بعد۔ اول لیلۃ فی القبر، قبر میں جو انسان کی رات آنے والی ہے وہ رات انسان کے لیے بہت ہی خوفناک ہے، اور وہ رات پھر ایسی ہے کہ جس میں دن نہیں آنا ہے، وہ رات ہی رات رہے گی، وہ قیامت تک وہ رات رہے گی۔ لیکن مومن کی قبر کو منور کر دیا جاتا ہے، مومن کی قبر کو روشن کر دیا جاتا ہے، مومن کی قبر کو اس کی حد نگاہ تک کھلا کر دیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ یرحب له فی قبرہ 70 ذراعا، اس کے چاروں طرف 70 ہاتھ تک اس کی قبر کو کھلا کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کی بالکل برعکس ایک کافر، فاسق، فاجر، اللہ کا نافرمان، اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں، اس کی قبر کالی تاریک اندھیری رات کی طرح ہوتی ہے، اس میں روشنی آنے والی نہیں ہوتی، اور پھر اس پر اللہ رب العزت اپنے عذاب کو مسلط کر دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب یہ فاسق فاجر اپنی قبر میں ہوتا ہے، سوال و جواب کا مرحلہ گزرنے کے بعد ایک بد شکل بدنما آدمی اس کے سامنے آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ آج تجھ سے جو وعدہ کیا گیا تھا، اللہ وہ وعدہ تم سے